الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کے بارے میں عوام الناس میں دو طرح کی غلطیاں اور دو طرح کی غلط فہمیاں رائج ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا صحیح علم نہیں، اس لیے غلط سلط باتوں کو اپناتے ہیں، خرافات میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس ماہ کی فضیلت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت اور مقام پر نظر نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شعبان کے فضائل کے تعلق سے مختصر طور پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں خوب روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کو چھوڑ کر کے اتنے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا ہے کہ جتنے اہتمام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سوائے چند دنوں کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روزوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب مہینہ وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ان احادیث سے، ان روایات سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ شعبان کو اللہ کے یہاں ایک خاص مقام حاصل ہے، ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس کی بنا پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ اس ماہ میں روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس آخری حدیث سے بھی یہ معلوم ہو گیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان کے بعد روزوں کے لیے جو سب سے زیادہ محبوب مہینہ تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العزت کے یہاں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری فضیلت شعبان کے تعلق سے احادیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے، اتنے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا ہے جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس مہینے میں یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے بلکہ اس کی تصدیق کی ہے، اس کی تائید کی ہے۔ اسی مضمون سے ملتی ہوئی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اس میں یہ اضافہ اور ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہر اس نفس کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں، ہر اس جاندار کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری موت روزہ دار ہونے کی حالت میں آئے، میں اس دنیا سے رخصت اس حال میں ہوں کہ میں روزہ رکھا ہوا ہوں۔ تو ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اعمال نامہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حال میں پیش کیے جائیں کہ ہم اس کے مطیع اور فرما بردار ہوں۔ یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ متعدد احادیث میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہو جاتے ہیں تو پھر شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کون سے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عمدہ جواب دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اعمال روز کے روز اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، ایک ہفتے بھر کے اکٹھے ہو کر کے ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک پورے سال کے اکٹھے ہو کر کے اس شعبان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اس کی کیا حکمت ہے کہ روز کے روز پیش کیے جائیں، پھر ہفتے بھر میں پیش کیے جائیں، پھر پورے سال میں پیش کیے جائیں، تو یہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ الغرض شعبان کے مہینے کو اللہ کے یہاں ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر اس نفس کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے۔ اس مہینے کی ایک اور فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ
रमज़ान शरीफ से मिला हुआ है, जिस तरह से मुक़द्दस मकामात से मिले हुए अतराफ़ व कनाफ़ भी जो है काबिल तहरीम होते हैं, काबिल ताज़ीम होते हैं, इसी तरह से रमज़ान से इत्तिसाल की वजह से, रमज़ान से मिले हुए होने की वजह से ये महीना भी एक ख़ास फजीलत का हामिल है, अहमियत का हामिल है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शाबान का रोज़ा रमज़ान की ताज़ीम की वजह से, रमज़ान की हुर्मत की वजह से। यहाँ पर भी एक शुबा ये हो सकता है कि कुछ अहादीस में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये इरशाद मिलता है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा वो मुहर्रम का रोज़ा है, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वाली इस रिवायत में इस बात का पता चलता है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा वो शाबान का रोज़ा है। तो उलमाए किराम ने इन दो मुतादिद अहादीस में तदबीक इस तरह से दी है कि मुहर्रम के रोज़े की जो अफजलियत है वो भी ज़ात है, यानी ख़ुद ब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको फजीलत वाला बनाया है, और शाबान के रोज़े की जो अफजलियत है वो बित्तबा है, यानी ये फजीलत का हामिल तो है लेकिन रमज़ान की वजह से है। तो बहरहाल शाबान के महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबिल एहतराम बनाया है, काबिल ताज़ीम बनाया है, और इस माह में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूब रोज़े रखने का अहतमाम किया करते थे। इस माह में बंदों के आमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। इस माह में अल्लाह ताला इस साल मरने वाले हर इंसान, हर जानदार के फ़ैसले फरमा देते हैं। अब सवाल ये है कि इस मुहतरम और मुअज़्ज़म महीने में क्या कोई मखसूस अमल है कि जिसको बुनियाद बना करके अंजाम दिया जाए और उस पर अमल किया जाए? तो देखिए, इस सिलसिले में जवाब यही है कि अभी जो अहादीस आपके सामने रखी गई और इस माह के ताल्लुक़ से जो फ़ज़ाइल आपके सामने रखे गए, उसमें एक फ़जीलत ये भी है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस माह में खूब रोज़े रखने का अहतमाम फरमाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में रोज़े रखें और रोज़े रखने का अहतमाम करें, अपने औक़ात को इबादत में और इताअत में गुजारें कि जब हमारे आमाल नामे अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाएँ तो हम फर्माबरदार और उसके मुती, उसके मानने वाले लिखे जाएँ। अलबत्ता रोज़े के सिलसिले में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक रहनुमाई और मिलती है कि निस्फ़ शाबान के बाद, यानी 15 शाबान के बाद रोज़े ना रखे जाएँ। इसकी वजह और हिकमत यह है कि अगर पूरे शाबान रोज़े रखे जाएंगे तो ज़ौफ़ और कमज़ोरी के पैदा होने का इम्कान है, और ये ज़ौफ़ और ये कमज़ोरी रमज़ान के रोज़ों में गफलत और रमज़ान की रहमतों और सादतों के हुसूल में महरूमी का सबब बन सकती है। इसलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निस्फ़ शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमाया है कि रमज़ान के लिए तैयार हो जाओ। रमज़ान के लिए तैयार होने का गोया कि एक तरह से हुक्म दिया है। तो ये शाबान के कुछ फ़ज़ाइल हैं, इस पर हमें अमल करना चाहिए और इन फजीलतों के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपके सामने शब बारात की हकीकत दलाइल के साथ इंशाअल्लाह पेश करेंगे, और शब बारात में करने के क्या काम हैं और क्या ऐसे उमूर हैं कि जिनसे हमको बचना चाहिए, उन तमाम पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।